السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ اپنی دوسری شادی سے بہت خوش تھی۔ ان کے دل کے سارے خدشات احمد صاحب نے دور کیے تھے۔ چھوٹے شہزادے، تم کیوں رو رہے ہو؟ سمرا صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کو اپنے سامنے والے صوفے پر دانش روتا نظر آیا۔ ڈیڈ، مجھے بورڈنگ اسکول بھیج رہے ہیں، مجھے نہیں جانا وہاں۔ دانش اپنا دکھ بتاتا دوبارہ رونے لگا۔ اور جیجو کیوں ظلم کر رہے ہیں آپ اس معصوم پر؟ نہ بھیجیں اس کو بورڈنگ اسکول۔ سالی صاحبہ، آپ نہیں جانتی اس کو، کوئی معصوم نہیں، ہر روز لڑ جھگڑ کر آتا ہے، اس لیے میں اس کو بورڈنگ بھجوا رہا ہوں۔ گھر والوں سے دور رہے گا نا، خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی، احمد صاحب نے سمرا کو پیار سے سمجھایا۔ سمرا نے روتے ہوئے دانش کو دیکھا تو اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ اجاگر ہوا۔ جیجو، میں اسے دوستی کر کے اس کو اچھا بچہ بنا دوں گی، بالکل اپنی طرح۔ آپ پلیز اس کو نہیں بھجوائیں۔ سمرا نے احمد صاحب کے ہاتھ پکڑ کر معصوم چہرہ بنا کر کہا تو وہ مسکرا دیے۔ اچھا چلو، تمہارے کہنے پر میں اس کو ایک موقع دے رہا ہوں، اور اگر ایک ماہ تک تم بنا لڑے جھگڑے سکون سے رہے تو میں تمہیں بورڈنگ اسکول بھیجنے کا ارادہ ترک کر دوں گا۔ احمد صاحب نے سمرا کو جواب دیتے ہوئے دانش کو سختی سے تنبیہ بھی کر ڈالی، جس پر وہ میزب بچوں کی طرح اسبات میں گردن ہلا گیا۔ آج وہ سب کھانا لگ گیا ہے۔ نمرا بیگم کی آواز پر سبھی کھانے کی ٹیبل پر جا بیٹھے۔ سمرا، دانش ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کھانا نوش فرما رہے تھے، جبکہ نمرا بیگم ناسمجھی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ احمد صاحب نے نمرا بیگم کی الجھن سلجھائی، پہلو میں برجمان نمرا بیگم کی سماعت میں سرگوشی کی اور انہیں سارا معاملہ سمجھا دیا، جس پر وہ دل سے خوش ہوئی تھیں۔ ایک ماہ میں دانش انہیں بہت عزیز ہو گیا تھا۔ سمرا، آپ میرے روم میں چلو، میں آپ کو اپنے کھلونے دکھاؤں گا۔ دانش کھانا کھا کر سمرا سے مخاطب ہوا۔ دانش، خالہ ہے یہ تمہاری؟ احمد صاحب نے دانش کو ٹوکا۔ یہ تو دوست ہے نا میری، دوست کا تو نام لیتے ہیں نا، دانش نے معصومیت سے جواب دیا۔ پر بیٹا، چھوڑے نا جیجو، ٹھیک ہے ایسے ہی۔ احمد صاحب کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سمرا نے مداخلت کر دی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ اس دن سمرا پورا دن دانش کی ہمراہ رہی، دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے تھے۔ دانش نے ضد کر کے سمرا کو گھر پر ہی روک لیا تھا، اور کچھ دنوں بعد دانش نے احمد صاحب کو کسی طرح منا کر سمرا کے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ اسکول میں بھی سارا دن سمرا کے ساتھ رہے گا تو لڑے گا بھی نہیں کسی سے، وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ سمرا اور دانش ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ دانش سمرا کو لے کر بہت حساس ہو گیا تھا۔ وہ اسکول میں نہ خود کسی سے دوستی کرتا، نہ سمرا کو کرنے دیتا، اور جو اس کی ایک دو سہیلیاں تھیں، دانش سمرا کو ان سے بھی دور کر چکا تھا۔ وقت پر لگا کر گزر گیا۔ دانش 15 سال کا ہو گیا، سمرا 21 کی ہو گئی۔ دانش میٹرک میں تھا۔ وہ روز سمرا کو یونیورسٹی سے پک کرتا، دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ کھاتا، پھر اسے گھر چھوڑتا۔ روز کی طرح آج بھی وہ اسے یونیورسٹی پک کرنے آیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر دانش کا دماغ گھوما تھا۔ سمرا یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی کسی لڑکے سے محو گفتگو تھی۔ دانش نے سمرا کو کسی لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ تو پھر لڑکا تھا جو اس کے روبرو کھڑا اس سے ہم کلام تھا۔ وہ دندناتا ہوا ان تک پہنچا تھا، بنا کچھ سنے اپنے سے بڑی عمر کے لڑکے کا گریبان جکڑ چکا تھا۔ اس ناگہانی آفت پر وہ دونوں یکدم بوکھلا گئے تھے۔ دانش، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو۔ سمرا نے دانش کے ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی آپ کے قریب آنے کی اور آپ سے بات کرنے کی؟ چھوڑوں گا نہیں میں اس کو۔ دانش اس وقت کہیں سے بھی 15 سالہ لڑکا نہیں لگ رہا تھا، وہ کوئی جنونی مرد لگ رہا تھا۔ دانش، ہمیں سر نے پریزنٹیشن دی ہے، اسی سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے، اور کوئی بات نہیں، پلیز چھوڑو اسے۔ سمرا نے منت کرتے ہوئے زبردستی دانش کے ہاتھ سے اس لڑکے کا گریبان چھڑوایا تھا۔ خبردار، اگر تو نے سمرا کے زیادہ قریب آنے کی کوشش کی تو صرف پریزنٹیشن کے حوالے سے بات کریو، نہیں تو تیری جان لینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، سمجھا تو؟ دانش غصے سے دہاڑا تھا۔ جی، سامنے کھڑا ڈرپوک سا لڑکا کانپ کر رہ گیا تھا۔ آس پاس لوگ جمع ہوتے دیکھ سمرا غصے سے بھرے دانش کا ہاتھ پکڑ کر کار میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور ڈرائیور سے گھر چلنے کو کہا تھا۔ وہ خود دروازے سے چپک کر بیٹھ گئی تھی، دانش کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ سمرا، کھانا نہیں کھاؤ گی کیا؟
آج دانش نے سمرا کے ذرا قریب ہوتے پوچھا تھا۔ نہیں نہیں کھانا مجھے کھانا، سمجھے تم؟ وہاں جا کر بھی تم ایسے ہی تماشا کرو گے۔ اب کہیں بھی نہیں جاؤں گی میں تمہارے ساتھ۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے کل مجھے لینے آنے کی، میں بھائی کو کہہ دوں گی، وہ لینے آ جائیں گے۔ سمرا تو بھری بیٹھی تھی، دانش کے بولنے پر اس پر برس پڑی۔ اب اس بیٹری کے لیے مجھ سے لڑیں گی؟ دانش نے اس لڑکے کا کہا جس کو وہ ابھی دھمکی دے کر آیا۔ اس کے اینک لگا ہوا تھا، اسی لیے دانش نے اسے بیٹری کا لقب دیا۔ اس کی بات نہیں ہے، دانش میرا یونی میں دوسرا سال ہے اور تم 4 دفعہ جھگڑا کر چکے ہو، کیوں کرتے ہو تم ایسا؟ سمرا آپ جانتی ہیں نا، آپ کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں۔ میرے دل میں یہ خوف رہتا ہے کوئی دور نہ کر دے آپ کو مجھ سے، دانش بے بسی سے بولا تھا۔ اف دانش، تم اتنے انسیکیور کیوں ہو؟ بچپن سے ہم ساتھ ہیں یار، میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ سمرا نے دانش کا ہاتھ تھاما تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری، اب نہیں کروں گا ایسا، دانش بچوں کا سا منہ بناتا بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، معاف کیا، سمرا مسکرائی تھی۔ اب کھانا کھانے چلیں؟ دانش خوش ہوتا بولا تھا۔ اوکے ڈرائیور بابا، اچھے سے ریسٹورنٹ کی طرف گاڑی موڑ لیں۔ مزید کچھ وقت گزرا، دانش سمرا کے بارے میں دوستی سے ذرا بڑھ کر سوچنے لگا۔ وہ اکثر اس کی مسکراہٹ میں کھو سا جاتا، اس کی کھلی زلفوں کی مہک اپنے اندر اتارنے کو دل چاہتا۔ وہ ہر وقت سمرا کو اپنے من پسند کپڑوں میں دیکھنے کا خواہش مند رہنے لگا تھا۔ وہ اپنی حالت خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ پھر جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس پر انکشاف ہوا کہ وہ محبت جیسے جذبے میں گوڈے گوڈے ڈوب چکا ہے۔ وہ بے انتہا خوش تھا، اس کو یقین تھا سمرا بھی اسے چاہنے لگی ہوگی۔ جانے کیوں اس کو ایسا گمان ہوا تھا جو بالکل غلط ثابت ہونے والا تھا۔ موم، میں سمرا سے ملنے جا رہا ہوں۔ دانش ان کو اطلاع دیتا باہر نکلا، ان کی آواز پر رک گیا۔ جی موم، بیٹا آج نہیں جاؤ، آج اسے کچھ لوگ دیکھنے آنے والے ہیں۔ کون لوگ موم؟ کیوں دیکھنے آ رہے ہیں سمرا کو؟ دانش ناسمجھی سے گھویا ہوا۔ بیٹا اس کا رشتہ آیا ہے، اب اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی کر دیں گے، نمرا بیگم محبت سے بولی۔ اوکے موم۔ دانش خاموشی سے کمرے میں آ گیا تھا۔ نہیں نہیں سمرا، آپ صرف میری ہو، صرف میری۔ اگر آپ کے نام کے ساتھ کسی کا نام جڑے گا تو وہ دانش احمد ملک کا ہوگا، دانش جنونی انداز میں کہتا بیڈ پر اوندے منہ گرا تھا۔ اب وہ تھا اور اس کا جنون۔ اس کے بعد دانش نے سمرا کو اپنے دل کی بات بتا دی، لیکن سمرا نے اس کی محبت کو دھتکار دیا۔ لیکن دانش نے دل میں عہد کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ سمرا کو کسی اور کا تو کبھی ہونے نہیں دے گا۔ حال دانش، تم میرے دل میں اونچی مسند پر جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہو اور اب وہاں مرتے دم تک تم ہی رہو گے۔ یار سمرا، مرنے کی باتیں نہیں کرو، ہمیں ساتھ جینا ہے، بہت سارا۔ دادا دادی اور نانی کے مرتبے پر بھی فائز ہونا ہے، اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ دانش سمرا کو سینے سے لگاتا بولا تھا۔ اف دانش، تم نے تو بہت لمبی پلاننگ کی ہوئی ہے، حد ہے یار، سمرا کھلکھلاتے بولی تھی۔ دانش اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کی بولتی بند کر گیا تھا۔ ہیلو باس۔ ہاں بول شیدے، کیا خبر ہے؟ فون کی دوسری طرف ایک بھاری روبدار آواز موصول ہوئی تھی۔ سر، اس امیر زادے کو اس کے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے۔ کیا؟ یہ تو زبردست خبر سنائی ہے تو نے شیدے، اب تو اس پر ہاتھ ڈالنا اور بھی آسان ہو گیا۔ نظر رکھیو اس پر، کہاں جاتا ہے اب وہ؟ میرا بیٹا جلد ہی جیل سے رہا ہو جائے گا، پھر اس سر پھرے سے اپنا انتقام لے گا۔ وہ سر، میں نے پوری طرح نظر رکھی ہوئی ہے، کلفٹن کی طرف جو فلیٹ ہے نا وہاں آیا ہے، وہ اپنی بیوی کو لے کر، لگتا ہے اب وہیں رہے گا۔ شیدے نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ بارے شیدے، دل خوش کر دیا تو نے تو آج۔ وہ شخص خوش ہوا تھا۔ سر ایک بات کہوں؟ شیدہ تھوڑا ہچکچایا۔ ہاں بول شیدے، گھبرا مت۔ سر، اس امیر زادے کی بیوی بڑی ٹائٹ ہے، آپ کا حکم ہو تو اٹھا لوں؟ اے شیدے، اس کی عورت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم صرف اس لونڈے سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم مرد ہیں، مرد سے مقابلہ کریں گے۔ ناول ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔